I am from Karachi, actually, and I specially invited Governor Sindh to be here with us as today's chief guest of the inaugural session. Mr. Imran Ismail, please join us for your address to the audience. Thank you. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Before we look at the vision of 2047, thank you. We should look back what happened after 1947. क्योंकि अगर हम अपने पास से नहीं सीखेंगे तो फ्यूचर हमारे लिए मुश्किल होता है. Pakistan was on the rise from the time it was born, or mid 70s tak. It kept rising. It was we were becoming Asian tiger. Pakistan की प्रोडक्शन बड़ी ज़बरदस्त थी. सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी. जिस स्पीड से पाकिस्तान बढ़ रहा था वो फिनोमिनल थी. Then something went wrong और पाकिस्तान नोज डाइव की पाकिस्तान ने और बिल्कुल नीचे आ गया. So what happened? What exactly happened was that our leaders who were leading Pakistan in mid-60s and after mid-60s, there was a vast difference. One leadership was dedicated to take Pakistan, make it a rising Pakistan and pulsating, dynamic Pakistan. And the other leadership, after fall of Dhaka, was selfish, wanted to make money for their own, they never looked back what happened to Pakistan. Nationalization, पाकिस्तान की बर्बादी का सबब साबित हुई. वो इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान ने नेशनलाइज की वो कभी चल ही नहीं सकी. ये स्टेट का काम नहीं होता ये कि वो प्लास्टिक के बर्तन बना रहे हैं. ये कोई स्टेट नहीं करता कि धागा बना रहे हैं, कि पेट्रोल पंप चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं. अजीब अजीब काम हमने करने शुरू कर दिए. और जो विजन था कि जिससे हमने पाकिस्तान को आगे ले जाना था, यानी कैन यू इमेजिन कि टोयोटा पाकिस्तान में 1968 में टोयोटा की फैक्ट्री लग चुकी थी. 1970 में शेवरले पाकिस्तान में रोल आउट हुई और फिर सब बंद हो गया. PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में थी. एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड PIA को मिलता था. ये एमिरेट्स एयरलाइन, ये कतर एयरलाइन, इन सारों को किसने, PIA ने इनको ट्रेन किया, इनको सिखाया कि एयरलाइन कैसे होती है. रोजवेलेट होटल दुनिया के बेहतरीन होटलों में से एक, बेहतरीन प्रॉपर्टी PIA की. अनबिलीवेबल कि वो भी नहीं चल पाई. सो हमारे साथ हुआ ये कि वी चोज रॉन्ग लीडरशिप टू लीड द कंट्री. वी आर रिस्पॉन्सिबल. और एक बहुत तबाही की तरफ हम चले गए और कोई 2 या 3 जनरेशन्स इसमें हमने अपने मुल्क की ख़राब की. ख़राब से मेरी मुराद है कि जो पाकिस्तान उनको देखना चाहिए था, जो विज़न था कायद का, उससे हम हट गए. मेरा जो विज़न है 2047 का, वो मैं समझता हूँ कि एक ईमानदार और दयानतदार लीडरशिप पाकिस्तान को फ्रॉम हेयर ऑन मिलनी चाहिए. हमारी सिलेक्शन अपने लीडर्स के बारे में जिनके हवाले हम पाकिस्तान करते हैं वो बड़ी दयानतदारी पे बेस्ड होनी चाहिए. इट्स नॉट अ जोक कि हम जहाँ पे इलेक्शन होते हैं उस दिन हम सोचते हैं कि आज ज़रा रिलैक्स करते हैं, लेट्स गो टू द बीच, और रिज़ल्ट वही होगा जो होना है. ऐसा नहीं है. यू हैव द पावर. दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन कि आप जिसको भी वोट डालें रिज़ल्ट वही होना है जो यहाँ मुक़्तदर लोगों ने सोचा हुआ है. ऐसा नहीं है. पीपल हैव द पावर. यू कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन. हमने जो 22 साल 28 साल हमने जो मेहनत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के साथ, हमें कहते हैं ना कि जी
فوج ان کو لے کر آئی ہے, سلیکٹڈ ہیں. اگر یہی ہونا تھا تو ہم نے 22 سال روڈوں پہ دھکے کھانے تھے ضرور. ہم نے ایک مومنٹم بلڈ کیا. وی ٹرائیڈ ٹو برنگ اے چینج. ہماری یہ جو 3 سالہ کارکردگی ہے اس کو آپ پچھلے 70 سالہ کارکردگی سے کمپیئر نہ کریں, کیونکہ ٹائم لگتا ہے جب آپ چینج کرنے جاتے ہیں. ایون اف یور پیپل belong ٹو بگ بزنس ہاؤس are sitting here, imagine that you acquire a company which is under heavy debts, جس کے مینیجرز نے چوری کی, جس کے ایم ڈیز پیسہ لے کے بھاگ گئے, جس میں مارکیٹ کا ڈیٹ ہے, جس کے اوپر جس کے قرض دار پیچھے کھڑے ہیں. اف یو acquire that company تو آپ کیسے چینج کریں گے اس کو؟ آپ اپنے اخراجات کو کم کرتے ہیں, آپ چوروں کو پکڑتے ہیں, آپ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے پیسہ نکال لیں. وہ سارے کام کرنے میں آپ کو اپنی کمپنی کی ترقی کے لیے تھوڑا سا آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے. سفر انگلش والا سفر ہے, اردو والا نہیں. تو جب آپ وہ سفر کرتے ہیں تو آپ کی فیملی سفر کرتی ہیں, پھر آپ کے اپنے بچے آپ کے شاید بڑے اسکولوں سے نکال کے آپ ان کو مڈل کلاس اسکولوں میں ڈالتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. دیٹس دا ٹرانزیشن پاکستان از گوئنگ تھرو رائٹ ناؤ. کس کو پتا تھا کہ پینڈیمک ہوگا, کووڈ آ جائے گا, 2 سال آپ کے اس میں نکل جائیں گے. ایون میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ میں پاکستان نے بہت زبردست طریقے سے کووڈ کو ڈیل کیا, اللہ کی مہربانی سے. جو پاکستان میں حالات رہے کووڈ کے اور جو ہندوستان میں حالات رہے کووڈ کے, اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو یو وڈ نو کہ جو پاکستان میں ہوا وہی کلائمیٹ ہندوستان میں ہے, وہی اسی طرح کا رہن سہن ہے, اسی طرح کے کھانے ہیں. آخر ہندوستان میں ایسا کیا ہوا کہ وہاں پہ یہ بہت بری طرح سے ان کو ہٹ کیا کووڈ نے, اور پاکستان میں وہ اس طرح کا امپیکٹ نہیں آیا. ان کی اکانومی نیچے گری, وہ ڈیٹس میں گئے, پاکستان کی اکانومی اوپر گئی. تو اس میں اس وقت بھی جو ایک بڑا پاپولر چیز تھی وہ یہ تھی کہ جی کمپلیٹ شٹ ڈاؤن, کیونکہ یورپ کر رہا تھا, امریکہ کر رہا تھا. ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑے عقل مند لوگ ہیں, اور ہمارے جیسے بیوقوف یہاں پہ کہہ رہے تھے ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. بڑا ان پاپولر فیصلہ کیا وزیر اعظم عمران خان نے کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا ملک کو. ان پاپولر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی ہم بیٹھتے تھے وہاں پہ یہی بات ہوتی تھی کہ جی آخر عمران خان کو ہوا کیا, لاک ڈاؤن کیوں نہیں کر رہا, ساری دنیا لاک ڈاؤن کر رہی ہے. اور وہ کہتے تھے نہیں, پاکستان لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے کہ میں پاکستان کو بند کر دوں, کیونکہ یہاں پر بہت بڑی تعداد ڈیلی ویجز کی ہے, مزدور ہیں, کارپینٹر ہے, الیکٹریشین ہے, ریڈی والے ہیں, جو روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں. آج بھی پاکستان کی جو بہت بڑی ایک سائز ہے پاپولیشن کی وچ لیوز بلو $1 اے ڈے ارننگ کے اوپر. آپ امیجن کریں کہ اس کے 5 بچے ہیں, $1 اگر آج کے حساب سے بھی لگا لیں تو 160-170 روپے وہ کماتا ہے. اس میں 3 وقت کا کھانا کھانا ہے, 5 بچوں نے, ایک میاں ایک بیوی. لاک ڈاؤن میں تو وہ مر جائیں گے, پینڈیمک سے مرے یا نہ مرے, اس لاک ڈاؤن سے ضرور مر جاتے. آن دا کانٹری وی ہیلپڈ, ہم نے 12,000 روپے پر فیملی آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے گھروں پہ پیسے پہنچائے. سو جو ہمارا ویژن ہونا چاہیے 2047 کا, اس کا کرکس یہ ہے کہ ہمیں بہترین لیڈرشپ کی سلیکشن سے وہاں تک جانا ہے. اگر ہماری لیڈرشپ کی سلیکشن میں پھر سے غلطی ہوئی تو شاید جو ویژن ہم بنا لیں, جو مرضی ہم بڑے خوبصورت پریزنٹیشن ہم دے سکتے ہیں کہ 2047 میں پاکستان ول بی اے رائزنگ اسٹار, اے شائننگ اسٹار, ہماری اکانومی کے فگرز یہ ہو جائیں گے. وی کین پلے اراؤنڈ ود آل دوز فگرز, بٹ the reality is you can plan and you should plan how to کون سا پاکستان اب آنے والے بچوں کے لیے آپ چھوڑنا چاہتے ہیں. بٹ اس کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیانتدار لیڈرشپ کے ہاتھ میں پاکستان نہیں چھوڑ کے گئے اور ہم نے پھر سے کسی لٹیرے کے ہاتھ میں اپنا ملک پکڑا دیا تو no matter what you plan, you are bound to fail. So I want to leave a Pakistan for my coming generation. I don't know, many of us, including me, may not live to see the day of 2047, but I want to leave a Pakistan behind me جو
ایک دیانتدار اور ایک ایماندار لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہو. غلطیاں اس سے ہو سکتی ہیں, ممکن ہے کہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جو جس سے نقصان بھی پہنچے, لیکن جہاں آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے, جہاں پہ آپ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ میں نے اپنے وطن کو آگے لے کے جانا ہے, وہاں پہ آپ ترقی کر سکتے ہیں. اینڈ ود بےمان لیڈرشپ دیر از نو چانس کہ جہاں پہ آپ ترقی کر پائیں. کچھ بھی آپ پلان کر لیں, کچھ بھی آپ کر لیں, اس میں سے ہر صورت آپ کو نقصان ہونا ہے. سو آئی وڈ کلوز مائی اسپیچ ہیئر بیکاز مجھے بتایا گیا تھا پہلے کہ 4 منٹ ہیں, پھر میں نے سمجھا شاید شفقت کی اسپیچ کے بعد میں نے سمجھا شاید 24 منٹ ہیں. تو آئی ایم ٹیکنگ مائی لبرٹی ہیئر. تو تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد. Thank you, Governor Imran Ismail.